رضوان رضی صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل ملز کیس میں نواز شریف کو بری کر دیا ہے۔ ایک تو یہ کہیے گا کہ اس طرح سے کیسز کا اچانک بننا اور پھر ختم ہو جانا آپ کو نہیں لگتا متنازع عمل ہے؟ اور اس ساری سچویشن میں جو سماعت تھی اس میں نیب کا کردار کتنا مشکوک ہے؟ دیکھیں، نیب نے دو کوششیں کی اس کیس کے اندر۔ ایک تو یہ کہا کہ آپ اس کیس کو ریفر بیک کر دیجئے ٹرائل کورٹ کو، اور ٹرائل کورٹ اس کو دوبارہ سے سن کے اس کی سماعت کر کے اس پہ فیصلہ دے، اور اسی سنا کے اندر سزا جو ہے اس کو معطل کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے، یا اس سے ایگری نہیں کیا، اور میرٹ کے اوپر آرگومنٹ دینے کو کہا۔ میرٹ کے اوپر کیس کے آرگومنٹ ہوں تو پھر کسی فریق کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سزا ہوئی تھی، جو کہ آج کی پروسیڈنگ کے اندر یہ بات نکل کے سامنے بھی آئی اور نیب کے پروسیکیوٹر سے بار بار عدالت نے دریافت کیا کہ جناب آپ کے پاس جو کیا بنیاد ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے ریفرنس فائل کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی جے آئی ٹی کے جو ہیڈ تھے واجد ضیاء صاحب، انہوں نے سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پہ ایک تجزیہ پیش کیا تھا، اور اس تجزیے کی بنیاد کے اوپر یہ ریفرنس فائل ہوا، اور تجزیہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ جناب حسین نواز صاحب جو تھے وہ ایک سٹیل مل لگا سکتے۔ تو اس لیے یہ بات فرض کر لی گئی کہ حسین نواز کے پاس جتنے بھی اثاثے ہوں گے وہ نواز شریف صاحب نے کما کے ان کو دیے گئے ہوں گے۔ تو یہ عدالت نے یہی کہا کہ ازمپشن کی بنیاد کے اوپر آپ نے ایک تجزیہ کیا، اور اس تجزیے کی بنیاد کے اوپر آپ نے ریفرنس فائل کر دیا، لیکن جو تجزیہ آپ نے کیا تھا کیا اس کی بنیاد بھی کوئی ہوگی، کوئی دستاویزی ثبوت ہوگے، یا آپ نے ان کے سورسز آف انکم حاصل کیے ہوں گے، یا آپ نے ان کی جو ہے وہ بیلنس شیٹ حاصل کی ہوگی، یا ان کے جو ریٹرنز ہوں گے وہ حاصل کیے ہوں گے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نہیں، ایسی ریکارڈ پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جب ریکارڈ پہ ایسی کسی بات کے موجود ہونے سے انکار کیا گیا تو عدالت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بچتا تھا کہ وہ اس ریفرنس کو خارج کرتے اور وہ جو ہے ان کو بری کرتے۔ اب دیکھیے، یہ اسی نوعیت کا ریفرنس ہے جس نوعیت کے دو ریفرنسز سے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب پہلے بری ہو چکے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹتے ہوئے اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ یہ تینوں ریفرنسز جو فائل ہوئے تھے، ان کو فائل کرنے والی ایک ٹیم بھی ہوگی، پھر پروسیکیوشن نے اس کے اوپر یہ ریفرنسز بھی بنائے ہوں گے، اور ان ریفرنسز کے اندر سٹرینتھ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس جج صاحب جو تھے وہ اس کے اوپر اس پروسیکیوشن کو مانیٹر کر رہے تھے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اندر کوئی لوپ ہول ہوگا، لیکن یہ پہلا آئینی زینہ تھا، پہلی تو ایڈمنسٹریٹو کورٹ تھی نا احتساب والی، یہ پہلی آئینی عدالت تھی جس کے سامنے یہ ریفرنسز جو تھے یہ آئین اور قانون کی سان پہ چڑھے اور اس معیار پہ پورے نہیں اتر پائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ریفرنس تیار کروایا یا اس کی نگرانی کی، ان کے بارے میں بھی ہمارے نظام کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔